السلام علیکم، میں ہوں مظہر ملک، پھر سے ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں چندرا پور میں لوگ رات کو جلدی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ پرانے پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک ڈائن رہتی ہے جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ ان گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر انسان کا روپ دھار کر گھوم سکتی ہے، بس اس کے پاؤں ہی تھے جس سے وہ پکڑی جاتی تھی۔ اس ڈائن کے پاؤں الٹے تھے۔ اسی گاؤں کی ایک لڑکی جس کا نام عائشہ تھا، جو پڑھنے کے لیے شہر گئی ہوئی تھی، اس نے کئی دفعہ کوشش کی تھی کہ اپنے والد کو بھی شہر میں بلا لے اور وہیں ان کے ساتھ رہے، لیکن والد صاحب کو اپنے گھر سے بہت پیار تھا۔ وہ اسی ہی گھر میں رہتے رہے اور آج عائشہ ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گاؤں پہنچی تھی۔ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ والد کو سپرد خاک کیا گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ اسی پرانے گھر کے اندر عائشہ بھی لیٹی تھی جس گھر سے باپ کو پیار تھا۔ گھر کے صحن کے اندر جھاڑیاں اگی تھی۔ در و دیوار پرانے ہونے کی وجہ سے خوفناک منظر پیش کرتے تھے، اور کھڑکیاں ایسی کہ جب تیز ہوا چلتی تو سیٹیوں کی آواز آتی۔ باپ کو سوچتے سوچتے عائشہ ابھی نیند کی آغوش میں گئی ہی تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک کھٹکا سا ہوا تھا جو اس کے لیفٹ سائیڈ پہ بنی ہوئی کھڑکی تھی، اس کھڑکی کے باہر کوئی موجود تھا، کالے سیاہ گھنے چمکیلے بالوں کے ساتھ۔ پوری کھڑکی کو ان گھنے چمکیلے بالوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بالوں کا بہت بڑا پردہ ہو جس نے کھڑکی کو بند کر دیا ہو۔ یہ منظر ایسا خوفناک تھا کہ ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو اور اس کی چیخ گھٹی کی گھٹی رہ گئی۔ اس کے بعد عائشہ کی آنکھیں خود بخود بند ہونا شروع ہو گئی۔ جب وہ صبح اٹھی تو اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے رات اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا۔ صبح جب گاؤں کے لوگ باری باری عائشہ سے تعزیت کرنے کے لیے آئے تو وہیں پہ ایک بوڑھی عورت بھی آئی اور عائشہ سے بولی، بیٹی تمہارے باپ کو بھی اسی چڑیل نے مار دیا۔ وہی ڈائن اس گاؤں کے لوگوں کو مارتی جا رہی ہے اور اس ڈائن کا تعلق اسی گھر سے ہے۔ وہ گاؤں کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور آج تک ان بچوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ عائشہ اس بوڑھی کی طرف دیکھ کر بولی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آج کے دور میں بھی آپ ایسی باتوں پہ وشواس کرتی ہیں؟ یہ باتیں صرف قصے اور کہانیاں ہیں۔ وہ عورت عائشہ کے گھر کو نظریں گھما کر دیکھتی رہی اور بولی، وہ چڑیل
اس گھر میں ضرور آئے گی۔ اس ڈائن کا اس گھر کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ ہے۔ وہ آئے گی، اس گھر میں پھر سے آئے گی، پھر سے آئے گی، وہ اس گھر میں پھر سے آئے گی۔ بوڑھی یہ کہتے ہوئے گھر کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، اور عائشہ پریشان سی ہو گئی کہ گاؤں والوں کے چہروں پہ بھی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اور جیسے ہی شام ہوئی ہر طرف اندھیرا بکھرنے لگا۔ رات کی کالی سیاہ چادر نے ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے کو پھیلا دیا۔ سب لوگ اپنے اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹے ہوئے تھے، لیکن شاید گاؤں کے لوگ آج اس بوڑھی کی باتوں کو یاد کر کے کانپ رہے تھے۔ وہ سچ کہہ کر گئی تھی، وہ ڈائن آئے گی، اس ڈائن کا اس گھر کے ساتھ رشتہ ہے۔ عائشہ اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی کہ ایک زوردار کہکے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ نے دیکھا اس کے کمرے کے اندر ایک عورت کھڑی ہے جس نے اپنے چہرے کو بالوں سے ڈھانپ رکھا ہے، اور اسی وقت کھڑکی کے راستے سے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے چہرے پہ پڑے ہوئے سارے بال ہوا میں لہرانے لگے۔ اسی وقت عائشہ نے اس کی لال سرخ آنکھوں اور بھیانک چہرے کو دیکھا، اور اس کے بال لمبے ہوتے ہوتے زمین پر پھیلنے لگے، اور اسی لمحے اسی خوفناک شکل والی ڈائن نے اپنی گردن کو پورا گھما دیا۔ اس کی گردن اسی کی آنکھوں کے سامنے ہی گھومتے گھومتے پیچھے سے ہوتی ہوئی پھر سے اس کے سامنے آ گئی، اور اسی وقت عائشہ اپنے بستر سے چھلانگ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا، اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ خوف کے مارے دوڑتے دوڑتے عائشہ اسی پرانے پیپل کے پیڑ کے نیچے پہنچ گئی، اور اس نے ہانپتے ہوئے وہاں دیکھا ایک بچے کا جوتا وہاں پہ الٹا پڑا ہوا تھا۔ وہ وہاں کھڑی ہانپ رہی تھی کہ اس کے کانوں نے ایک آواز کو سنا، میری بیٹی آجا میرے پاس، آجا میری بیٹی، آجا میرے پاس، آجا آجا میری بیٹی میرے پاس آجا۔ اور جیسے ہی اسی لمحے عائشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لال سرخ آنکھوں والی ڈائن ہوا میں اڑ رہی تھی، اور اس انداز میں ہوا میں لہرا رہی تھی کہ اس کی باہیں کھلی تھیں اور عائشہ کو اپنی باہوں میں لینا چاہ رہی تھی۔ عائشہ نے اسی وقت دوڑ لگائی اور پیچھے دیکھے بغیر وہ دوڑتی رہی۔ اس کو جو کچھ بھی آیات یاد تھیں وہ آیات اونچی اونچی پڑھتے دوڑتی رہی، یہاں تک کہ وہ کب بے ہوش ہو کے کہاں پہ گری۔ جب صبح سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں تو اسے ہوش آیا کہ وہ ایک ویرانے میں گر کر پڑی ہوئی تھی۔ عائشہ تیزی کے ساتھ اٹھی اور بھاگتی ہوئی گاؤں کے لوگوں کے پاس پہنچی کہ میری مدد کرو۔ گاؤں کے لوگ عائشہ کو لے کر گاؤں کے پجاری کے پاس پہنچے اور اس کو بتایا کہ یہ اسی باپ کی بیٹی ہے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ پجاری عائشہ کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، تم آ گئی، تمہارے ہاتھوں سے ہی اسی کا خاتمہ لکھا ہے۔ عائشہ بولی، میں سمجھی نہیں کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو وہ پجاری بولا،
وہ تمہاری پردادی ہے، اسی نے ہی تمہارے باپ کو مارنا تھا اور اس کے بعد تمہارے ہاتھوں سے ہی وہ اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ اپنی اسی پردادی کا تمہیں خاتمہ کرنا ہوگا۔ عائشہ بولی کیسے؟ تو وہ بولا چلو میرے ساتھ۔ گاؤں کے لوگ اور وہ پجاری اسی وقت چلتے ہوئے ایک پرانے سے قبرستان میں پہنچے۔ پجاری نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر کو کھودو اور اس قبر میں موجود ہڈیوں کو نکال لو۔ گاؤں والوں نے اس قبر کو کھودا اور اس میں جتنی بھی ہڈیاں تھیں وہ جمع کر لیں۔ پجاری عائشہ کی طرف دیکھ کر بولا کیا تم تیار ہو؟ عائشہ بولی ہاں میں تیار ہوں، لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس پجاری نے بتایا کہ رات کو آگ جلانی ہوگی اور ان ہڈیوں کو آگ میں جلانا ہوگا۔ گاؤں والوں کو بے چینی سے رات کا انتظار تھا اور وہ کالی سیاہ رات کی چادر ہر طرف پھیل گئی۔ پجاری کے کہنے پہ چند نوجوان قبرستان کے ایک حصے میں آگ جلا رہے تھے۔ عائشہ ان کے ساتھ سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ عائشہ کے ہی ہاتھ میں ہڈیاں تھیں اور جیسے آگ کو جلا دیا گیا تو وہ پجاری ایک منتر پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس پجاری نے منتر پڑھا ساتھ ہی عائشہ کو اشارہ کیا۔ عائشہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ ہڈی آگ کے اندر ڈال دی۔ اسی لمحے چاروں طرف سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، ایسے لگتا تھا جیسے پورا قبرستان چیخو پکار سے گونج اٹھا ہو۔ اور اسی لمحے پجاری نے پھر سے اشارہ کیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی دوسری ہڈی بھی عائشہ نے آگ میں ڈال دی۔ ایک بھیانک آواز ہوا میں گونجی، میں تم سب کو مار دوں گی، میں تم سب کو مار دوں گی۔ عائشہ نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ ڈائن ان کے سروں کے اوپر اڑ رہی تھی۔ اس کے پاؤں الٹے تھے اور آنکھیں غصے سے لال سرخ، اور اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ ہوا سے لہراتے ہوئے ان کے سروں تک پہنچ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن بہت بڑے بڑے تھے اور اسی لمحے اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا اور جیسے ہی ہاتھوں کو آگے دھکیلا تو ایک تیز ہوا کا جھونکا اس آگ کو بجھاتا ہوا آگے چلا گیا، لیکن اسی لمحے ایک چھوٹی سی آگ جو پھر سے جل پڑی، وہ آگ پوری نہیں بجھی تھی کہ اسی لمحے وہ پجاری بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ اور وہ نوجوان پجاری کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ وہ پجاری عجیب سی حالت میں آ گیا تھا اور وہ بولا یہ ڈائن اکیلی نہیں ہے، میں بھول گیا تھا ڈائن کبھی بھی اکیلی نہیں ہوتی، یہ ہم سب کو مار دے گی، یہ ہم سب کو مار دے گی۔ اور اسی لمحے پجاری نے کہکے لگانے شروع کر دیے اور اسی ڈائن نے جو ہوا میں لہرا رہی تھی پھر سے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا تو اس کے ہاتھوں سے ایک آگ کا گولا نکلا اور وہ آگ کا گولا اتنی تیزی سے نیچے پہنچا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور عائشہ اور وہ نوجوان وہیں جل کر بھسم ہو گئے۔ واحد ایک پجاری تھا جو کہکے لگاتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا کہ میں بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا ڈائن کبھی اکیلی نہیں ہوتی،
اور اگلے دن گاؤں والوں نے اس پجاری کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ اس ڈائن نے سب کو مار دیا، اس نے مجھے بھی دھوکہ دیا، وہ مجھے بھی مار دے گی۔ اور اسی رات اس پجاری کی بھی جلی ہوئی لاش ملی۔ خوف کے مارے گاؤں کے لوگ اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی چندرا پور کے لوگ کہتے ہیں عائشہ کا گھر آج بھی خالی پڑا ہے، لیکن آج بھی کبھی کبھی وہاں سے رات کو ایک لڑکی کے رونے کی آواز آتی ہے، سسکیاں لیتی ہوئی ایک لڑکی۔ اور آج بھی اسی پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک بچے کا جوتا الٹا پڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنے تو نیچے لکھی ہوئی ہدایات پر عمل کریں۔ نمبر 1، اپنا نام، کہانی میں موجود کرداروں کے نام اور اپنے ملک، شہر یا گاؤں کا نام اصلی لکھیں۔ نمبر 2، اگر آپ اپنا نام اور کرداروں کے نام اصلی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو آپ فرضی نام بھی لکھ دیں جو کہانی میں استعمال ہو سکیں۔ نمبر 3، کہانی بھیجنے کا طریقہ واٹس ایپ پر اپنی کہانی لکھیں اور سینڈ کر دیں۔ اس کے بعد ایک اور واٹس ایپ میسج بھیجیں جس میں لفظ ویڈیو کہانی لکھیں۔ کہانی بھیجنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر +923136655500۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔